کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ گاؤں کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے، اور آج جس کی بیٹی اسی کی بیٹی رہ گئی۔ یہ خسارے کا سودا ہے۔ محبوب تیرے زمانے میں آئیں۔ آج کا زمانہ تو انسان کو دہشت گردی کے روپ میں دیکھ رہا ہے، لیکن محبوب کے زمانے میں آئیں تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، تمہیں صدیق و فاروق جیسے انسان ملیں گے، تمہیں انسان ملیں گے بلال حبشی جیسے۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ فَسَيَرَانِ فِي الْيَقْظَةِ، علماء کہتے ہیں ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے سا ظہوری یہ ویخ لمحہ مکھ تیرا، سوکھا نکلے، کتنی کمال کی شاعری ہے یاد رہا۔ دیکھیے یہ اس کو کہتے ہیں سہل ممتنے، کہ اگر لکھنے بیٹھو تو لکھا نہ جائے، اور سنو تو لگتا ہے یہ تو ایسے ہی بول دیا ہے۔ اس کو سہل ممتنے کہتے ہیں، اور یہ کمال کی صنف ہے سخن میں۔ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لمحہ مکھ تیرا۔ تو کیا منظر ہو اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو دیکھا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور سوال کیا، حضور آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اسبا، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں کوئی بظاہر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا سبب ہے؟ یہ ایک سوال کھڑا کیا، سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے در سمین کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے، اور جواب بھی حضور کی جانب سے جو ان کے والد گرامی کو ملا وہ بھی درج کیا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور ان آیون الناس غیرتا من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے، یہ محبت کی غیرت ہوتی ہے۔ قتیل شفائی نے تو کیا کمال کہا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ کہا میری تو آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے۔ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ کہا میرے حسن کو غیرت محبت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے، اور اگر حضور کا حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور مولانا حسن رضا بولے وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی۔ اللہ اکبر۔ تو پردے ڈالے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چھپا ہوا مخفی مستور حسن بھی دیکھنے کی تاب نہیں تھی صحابہ میں۔ چند لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ لوگوں جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ تھا کہ میرے پاس ایک طریقہ تھا حضور کے حسن کو دیکھنے کا، اور وہ یہ کہ جب میں آقا کریم کے چہرہ پر نور کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں،